کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام نبیوں پر، خاص طور پر ہمارے نبی، آپ کے نبی، سارے جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ کی خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اس مبارک مجلس کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورۃ الانبیاء کی 107 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اپنے سب سے پیارے، سب سے دلارے، سب سے چہیتے، سب سے نیارے، اپنے آخری رسول، آخری نبی، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خطاب کیا ہے اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی ہم نے آپ کو یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے رسول، اے نبی، اے آخری نبی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر بھیجا تو صرف اس لیے کہ تمام جہان کے لیے آپ رحمت کریں، آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے ہم نے۔ گزشتہ جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام کے محاسن کیا کیا ہے، انہی میں سے اسلام کا ایک سب سے بڑا حسن اور خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر، اس اسلام کے اندر رافت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے، اور اتنی نرمی ہے کہ جتنی نرمی آپ کو کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جب دین کو دیا، اللہ رب العالمین نے دین رحمت دیا، جب نبی کو دیا رحمت للعالمین دیا، اللہ رب العالمین نے خود اپنا نام رکھا تو رحمان اور رحیم رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت، صفت رحمان، صفت رحیم بہت عظیم نعمت، عظیم جو ہے آج ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں تو ہم اس کرم کے مستحق اپنے آپ کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس دین رحمت کو ہم اپنائیں اور وہی وطیرہ اپنائیں جو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور تحقیق کہ تمہارے پاس، تمہارے اندر ہی کا ایک رسول آیا، ایک رسول عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر کوئی تکلیف اگر پہنچ جائے تو ان کے دل کو بہت چبھتی ہے، عزیز علیہ، آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، وحریص، اور مومنوں کے لیے وہ اچھائی کا حریص ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی رافت کرنے والا، نہایت ہی نرمی کرنے والا، اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رحمت بنا کر کے کس طرح سے بھیجا، اللہ رب العالمین نے ہدایتوں کے ذریعے سے بتایا۔
اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم بھی دیا، اور حکم کس طرح دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دین کی بات جیسے سنانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے کن کو؟ عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو کو، اپنے پر کو، اپنے کندھے کو آپ نرم کر لیجئے، کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کے لیے جو آپ کے اتباع میں۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کتنا نرمی اور کتنا رافت والا نبی بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل ہر وقت آپ کو رحم کا پہلو، رحم کا جو ہے بازو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے نبی ہمارے نبی ہیں، قربان جائیے ایسے نبی پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبی، اور اسی دین پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسلام کے اندر ہم ہیں، اور مسلمان کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی رحمت کا حکم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے ایک ایک رحم اور کرم پر، ایک ایک مہربانی اور شفقت پر جنت جیسی عظیم چیز کو ہمارے لیے نچھاور کر دیا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ایسے عالم میں، جبکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا دشمن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی مشرکین میں سے تم سے کوئی پناہ طلب کرے، تم سے مہربانی کا طالب ہو، تو ایسے وقت میں بھی تمہیں کیا ہے؟ فَأَجِرْهُ، تم اس کے اوپر مہربانی۔ وہ آیا تھا تلوار لے کر کے، لیکن اب وہ پچھاڑ دیا گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے مہلت دے دیجیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ مہلت دیجیے۔ اگر وہ نرمی پر تل گیا تو اس سے زیادہ نرم آپ کو ہونا ہے۔ اگر آپ کے اوپر وہ تھوڑا سا بھی نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ میرے بھائی بزرگوں سے کوئی دوسرا دین آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا تو صرف اخلاق کی تلوار سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور آپ کا کردار ایسا تھا جس کردار کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، آپ کی تلوار کی وجہ سے نہیں ہوئے، کیونکہ آپ تو بہت کم تھے، آپ کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، وہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام بڑھتا گیا؟ یہی رحمت، یہی مہربانی۔ فَإِسْتَجَارَكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور ثُمَّ أَبْلِغْهُ، پھر وہ اس کو پہنچا دے، تو أَبْلِغْهُ مَأْمَرَكَ، اس کے عمل کی جگہ پر تم اس کو پہنچاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ مہلت چاہتے ہیں، آپ ان کو مہلت دے دیجیے، وہ نرمی چاہتے ہیں آپ ان کے اوپر اور زیادہ رکھیں۔ یہ رحمت تھی اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی کو ایسے رحمت کا حکم دیا ہے، ایسے رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اسی رحمت کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہا ہے کہ آپ نرم ہو رہے ہیں، آپ نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہو جاتے، آپ جو ہے سخت گیر ہو جاتے، آپ کو جو ہے سختی کا مظاہرہ کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، وہ آپ سے 9 2 11 ہو جاتے بھاگ جاتے۔ کوئی آدمی ایسے جو ہے کٹر پن جس کے اندر ہو، اس کے پاس کوئی انسان آ سکتا ہے، کوئی اس کے پاس جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں جمع ہو سکتا۔ نرمی رہے گی تب جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی صفت بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نرم ہیں، اسی وجہ سے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، آپ کی جو ہے ارد گرد ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بہت زیادہ سخت گیر ہوتے، آپ اگر سخت مواخذہ کرنے والے ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے وہ لوگ قریب بھی نہیں ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے آگے حکم بھی دیا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ اپنے صحابہ پر نرم ہو جائیے، ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت بھی چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں بہترین کام کے اندر مشورہ بھی دیجیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا نرمی کا مظاہرہ کرنے کا حکم قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، اور ایسا نرمی والا دین کو اگر کوئی آدمی دوسرے لفظ سے ملقب کرے، وہ اس سے بڑا جو ہے انجام دین اسلام سے دور کوئی نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی چیز پر عزم کر لیں، کوئی چیز طے کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس وقت اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ تمام جو ہے قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دین جو ہے رحمت والا ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بتا رہے ہیں کہ میرا کیا نام ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں۔ دادا نے کیا نام رکھا تھا؟ محمد، اور ماں نے کیا نام رکھا تھا؟ احمد۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں محمد کا نام ہے، اور احمد بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا، اسمہ احمد، وہاں احمد نام ہے سورہ صف کے اندر۔ انا محمد و احمد والمقفی، اور میں بعد میں آنے والا ہوں۔ کون ہے؟ جو مقفی، جو پیچھے رہنے والے، جو سب سے بعد میں آنے والے۔ والحاشر، اور میں لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں۔ والنبی التوبہ ونبی الرحمہ، اور میں توبہ والا نبی ہوں اور رحمت والا۔ یعنی آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ تائب ہوں گے، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ توبہ کریں گے اور اللہ رب العالمین کے ہو جائیں گے، اور آپ ایسے نبی ہیں جو رحمت والے نبی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی رحمت عنایت کیا تھا، آپ کے اندر اتنی جو ہے رحم دلی تھی کہ اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دین واقعی نرمی والا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد ہونے کے بعد جب جو ہے
عمرو بن وہب اور صفوان بن امیہ دونوں نے مل کر کے حتیم میں ایک جگہ بیٹھ کر کے بات کرتے گئے. دونوں مل کر کے مشورہ کیا اور وہ بیٹھ گئے حتیم میں. کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے وہ لوگ بات کر رہے تھے. کیا بات کر رہے تھے؟ کہ اگر میرے پاس قرض نہیں ہوتا میں اللہ کے رسول کو قتل کر دیتا. میرے پاس قرض ہے اس وجہ سے میں قتل نہیں کر پاتا. یہ کہہ کر کے جو ہے جب عمرو بن وہب نے کہا تو صفوان نے کہا کہ تمہارا قرض میں ادا کروں. کتنا قرض ہے تم بولو، میں تمہارا قرض کو ادا کر دوں گا. صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی جو ہے کتاب بارکۃ الارا کتاب الرحیق المختوم میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ جب وہ دونوں بات کرنے لگے اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں. کہا کہ تمہارے بیوی بچے کا خرچ صفوان نے کہا میں اٹھاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر کے اس کام تمام کر دو. تب وہ اپنی تلوار کو وہی لیا اور لے جا کر کے اور اس کے اندر اس کو جو ہے زہر میں ڈبو دیا اور زہر میں ڈبویا ہوا تلوار لے کر کے چلا مدینہ کے راستے میں ہو لیا. جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا. تلوار کو انہوں نے ایک کپڑے کے ذریعے سے ایسے پکڑ لیا. جب ایسے پکڑ لیا